بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام السلام علیکم۔ حضرت ابراہیم بن محمد بن طلحہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے مجھے بتایا کہ میں بصرہ کے بازار اور میلہ میں موجود تھا۔ وہاں ایک پادری اپنے گرجا گھر کے بالا خانے میں رہتا تھا۔ اس نے کہا کہ اس بازار اور میلہ والوں سے پوچھو کہ کیا ان میں کوئی حرم کا رہنے والا ہے؟ میں نے کہا میں ہوں۔ اس نے پوچھا کہ کیا احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہو گیا ہے؟ میں نے کہا احمد کون ہے؟ اس نے کہا عبداللہ بن عبد المطلب کا بیٹا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ان کا ظہور ہوگا اور وہ آخری نبی ہیں۔ حرم یعنی مکہ میں ان کا ظہور ہوگا اور وہ ہجرت کر کے ایک ایسی جگہ جائیں گے جہاں کھجوروں کے باغات ہوں گے، پتھریلی اور شوریلی زمین ہوگی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اور لوگ تو ان کا اتباع کر لیں اور تم ان سے پیچھے رہ جاؤ۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کی بات میرے دل کو لگی اور میں وہاں سے تیزی سے چلا اور مکہ پہنچ گیا، اور میں نے پوچھا کہ کیا کوئی نئی بات پیش آئی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، محمد بن عبداللہ جو امین کے لقب سے مشہور ہیں، انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور ابن ابی قحافہ نے ان کی اتباع کی ہے۔ چنانچہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور میں نے کہا کیا آپ نے اس آدمی کا اتباع کر لیا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، تم بھی ان کی خدمت میں جاؤ اور ان کا اتباع کر لو، کیونکہ وہ حق کی دعوت دیتے ہیں۔ حضرت طلحہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پادری کی بات بتائی۔ حضرت ابوبکر حضرت طلحہ کو حضور کی خدمت میں لے گئے، جہاں حضرت طلحہ مسلمان ہو گئے، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اس پادری کی بات بتائی، جس سے حضور کو بہت خوشی ہوئی۔ جب حضرت ابوبکر اور حضرت طلحہ دونوں مسلمان ہو گئے تو ان دونوں کو نوفل بن خویلد بن العدویہ نے پکڑ کر ایک رسی میں باندھ دیا، اور بنو تمیم نے ان دونوں کو نہ بچایا۔ نوفل بن خویلد کو مشیر قریش کہا جاتا تھا۔ ایک رسی میں باندھے جانے کی وجہ سے حضرت ابوبکر اور حضرت طلحہ کو قرینین یعنی دو ساتھی کہا جاتا ہے۔ امام بہقی کی روایت میں یہ بھی ہے کہ حضور نے یہ دعا مانگی، اے اللہ ہمیں ابن العدویہ کے شر سے بچا۔ حضرت مسعود بن حراش رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم صفا اور مروہ کے درمیان سعی کر رہے تھے کہ ہم نے دیکھا کہ ایک نوجوان آدمی کے ہاتھ گردن کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں اور لوگوں کا ایک بڑا مجمع اس کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے۔ میں نے پوچھا اس نوجوان کو کیا ہوا؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ طلحہ بن عبید اللہ ہیں جو بے دین ہو گئے ہیں، اور حضرت طلحہ کے پیچھے پیچھے ایک عورت تھی جو بڑے غصے سے بول رہی تھی اور ان کو برا بھلا کہہ رہی تھی۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا یہ ان کی والدہ صابہ بنت الحضرمی ہے۔ وہ لوگ کتنے سچے اور مخلص تھے جنہوں نے حضور کو دیکھا اور ایمان لائے، کیونکہ ایمان لانے کے بعد اپنے پرایوں سب کی باتیں سنی، تکلیفیں برداشت کی، لیکن دین سے ایک انچ بھی پیچھے نہ ہٹے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی صحابہ کرام والا جذبہ ایمانی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔